میں حسین سلطان رن بھومی نیوز میں آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ آج کی ہماری خاص خبر کچھ اس طرح ہے، آئیے دیکھتے ہیں آج کی ہماری اس خاص خبر۔ تو یہ روشنی میرے خاندان میں پڑھائی کی، علم کی روشنی ہمیشہ سے تھی، لیکن اس کے باوجود علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میرا آنا، آج میں آپ کے سامنے جو یہاں کھڑی ہوں اس لائق ہوں کہ آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں، اس ڈائس پہ مجھے جگہ ملی ہے، مردوں کے بیچ میں بیٹھی اکیلی عورت ہوں، اس سب میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اتنا بڑا کردار ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے مجھے یہ سکھایا کہ خواب کیسے دیکھا جاتا ہے اور ان خوابوں کو تکمیل میں لانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے مجھے سکھایا کہ بولا کیسے جاتا ہے اور سنا کیسے جاتا ہے، بولا کیسے جاتا ہے، سنا کیسے جاتا ہے اور ساتھ ہی سوچا کیسے جاتا ہے۔ ہر چیز کی شروعات آپ سوچیں، کسی بھی خواب کی شروعات، کسی بھی ایک نئی کسی بھی شروعات کی جو زمین وہ ہے ایک سوچ۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اس پورے کیمپس نے مجھے سوچنا سکھایا، اپنے بل پر سوچنا، وہ نہیں جو میری ماں کہتی ہیں تم سوچو، وہ نہیں جو میرے والد کہتے ہیں سوچو، وہ نہیں جو میرے بھائی کہتے ہیں سوچو، وہ نہیں جو میرے شوہر کہتے ہیں سوچو، یا سماج کہتا ہے سوچو، یا ٹیچر کہتے ہیں سوچو، بلکہ خود ایک آزاد انسان کے طور پر مجھے اپنے بل پر سوچنا سکھایا کہ میں کسی کی بیٹی ہوں، میں کسی کی بہن ہوں، میں کسی کی بیوی ماں بھی ہو سکتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں خود ایک آزاد انسان ہوں۔ یہ علم دینا، اس بات کی تہذیب سکھانا اور یہ تربیت دینا کہ میری خود کی اپنی پہچان ہے، میں ایک انسان ہوں اور خدا نے اسی لیے مجھے ایک جسم دیا، ایک شکل دی، ایک نام دیا تاکہ میں اپنی ذمہ داری ایک انسان کے طور پہ ادا کر سکوں۔ یہ مجھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے سکھایا۔ اور آج جبکہ ہر طرف آپ دیکھیں گے میڈیا میں ایک ہی طرح کی آوازیں ہوتی ہیں، ایک ہی طرح سے ایک شخص کے گنگان گائے جاتے ہیں صبح سے لے کے شام تک۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا کا ایک بڑا حصہ یا میں کہوں گی پورا کا پورا حصہ تقریباً ایک طرف ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اکیلی کھڑے ہو کر کبھی کبھی صرف ایک خیال کو آواز دے رہی ہوتی ہوں۔ مجھے یہ حوصلہ، یہ الفاظ، یہ انداز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے سکھایا۔ اس وقت کے حالات اور اس وقت کے حالات، 1857 کی یہ بات ہے جب سر سید احمد خان نے سوچا کہ جو تمام برے حالات ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ کہا جاتا تھا کہ جو آزادی کی پہلی لڑائی، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ سب کتابوں میں پڑھا، آزادی کی پہلی لڑائی 1857 جسے غدر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ جو نقصان ہوا تھا وہ مسلم لیڈرشپ کو نقصان ہوا، اور پوری طریقے سے آپ یہ سمجھیں کہ مسلم جو لیڈرشپ کی، جو قیادت کی، اسے انگریزوں نے اپنے پیروں تلے کچل دیا تھا۔ ایسے وقت میں آپ سوچیں گے کہ بھائی آپ کو ایک فوج بنانی چاہیے، ہتھیار پہنے کرنے چاہیے، ملٹری ٹریننگ کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو پوچھا گیا تھا ایک فوج کے ذریعے، ایک حکومت کے ذریعے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سر سید احمد خان کچھ ہزار مسلم نوجوانوں کی ایک فوج تیار کرتے، ان سے کہتے کہ ہتھیاروں کی ٹریننگ لو، اور کہیں بختر بند گاڑیاں تیار کر رہے ہوتے اور یہ کہتے کہ ہم بندوق کا جواب بندوق سے دیں گے، ہم ٹینک کا جواب ٹینک سے دیں گے، ہم موتوں کا جواب، قتل کا جواب قتل سے دیں گے، ہم خون کا جواب خون سے دیں گے۔ لیکن سر سید احمد خان نے خون کا جواب روشنائی سے دیا، بندوق کا جواب پین سے دیا۔ جب میں آج کے حالات دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ جس طرح سے بدترین حالات، خاص طبقے کے لیے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب میں بولوں گی تو سچ تو بولوں گی، اور سر سید احمد خان میرے پیچھے میں ہیں، ان کی سرپرستی میں سچ بولتے ہوئے چاہے تھوڑا بہت کبھی ڈر بھی لگتا تو آج تو نہیں لگ رہا ہے بالکل، کہ اتنے بدترین حالات ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آزادی کے بعد سے ہندوستان کے مسلمانوں نے اتنے بدترین حالات بہت کم دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے۔ میری جنریشن میں
میری جو نسل ہے اس میں ایسے حالات کبھی نہیں ہوئے جہاں ایک مسلمان کے سانس لینے پر بھی پہلا، جہاں یہ پتہ نہ ہو کہ آپ صبح گئے ہیں تو شام کو واپس آئیں گے، جہاں یہ پتہ نہ ہو کہ بچہ آپ کا اسکول آپ نے پڑھنے بھیجا ہے تو کہیں اس کو اس کی پہچان کی وجہ سے ٹیچر اس کی پٹائی نہ بتائے، آپ ریل کا سفر کر رہے ہیں تو کہیں آپ کو آپ کی داڑھی ٹوپی اور برقع دیکھ کے کوئی آپ کا قتل نہ کر دے، آپ کو نقصان نہ پہنچائے، آپ ٹھیلی لگاتے ہیں یا آپ پروفیسر ہیں یا آپ پارلیمنٹ میں ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہیں یا آپ ایک پولیس آفیسر ہیں یا آپ ایک جرنلسٹ ہیں، صرف آپ کی ایک ذرا سی غلطی، آپ کی پہچان کی غلطی کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو اس خطرے میں ڈال سکتی ہے جس کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا۔ ایک ایسا وقت تھی جس میں وہ لوگ تو ہیں ہی جن کے گھروں کے بلڈوزر چل رہے ہیں، جن کو پولیس اریسٹ کر رہی ہے، جن کی لنچنگ ہو رہی ہے، لیکن باقی جو کروڑوں لوگ ہیں جو ڈر کے سائے میں ہر روز جی رہے ہیں۔ ایک ایسی بڑی سی جیل، ایک ذہنی جیل میں 20 کروڑ لوگوں کو رکھا گیا تھا کہ ان کو آزاد طریقے سے سوچنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں اپنا کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں اسکول کالج جانے کی اجازت نہیں ہے، انہیں وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے جو ایک جمہوری ملک میں ہر ایک شہری کو ہونی چاہیے۔ اور سیدھے طور پہ میں کہوں کہ اس کے لیے کسی طرح کی آئین میں کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ذہنی طور پر ہندوستان کے مسلمان کو ایک دویم درجے کے شہری کے طور پر، ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ لیکن میں سوچتی ہوں کہ کیا یہ اس سے بدتر دور ہے جو سر سید احمد خان نے دیکھا؟ میں سوچتی ہوں کہ وہ ایک غلام ملک تھا جس میں جو آخری طاقتیں تھیں وہ ہمارے ملک کے قابض تھیں۔ آج ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، جیسا بھی ہے یہ ایک آزاد ملک ہے، یہ آئین پر چلتا ہے، ملک میں قانون ہے، جتنی بھی بندشیں ہوں، جتنا بھی گھنا اندھیرا ہو، پھر بھی ایک کانسٹیٹیوشن، ایک ڈیموکریسی، ایک ہمارے آزاد ملک کا ایک ایسا چراغ برابر ہمیں روشنی دیتا ہے۔ اور میں یہ سوچتی ہوں کہ سر سید نے جو وقت دیکھا اور اس وقت ہار نہیں مانی 1857 میں، تو کیا اب 2023 میں ہم ہار مان لیں؟ بتائیے مان لیں؟ تو سر سید احمد خان کے جو اسٹرگلز ہیں، جس طرح سے انہوں نے سوچا، آپ سوچیے، میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے تلوار نہیں نکالی، انہوں نے توپ نہیں داغی، انہوں نے کوئی فوج تیار نہیں کی۔ حد تو یہ ہو گئی کہ جب انہیں برٹش حکومت سے انہیں بات کرنی تھی تو انہوں نے رسالہ نکالا۔ برٹش حکومت سے چونکہ ڈائریکٹ بات چیت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا تو انہوں نے رسالہ نکالا کہ اس رسالے کے ذریعے ایک خط و کتابت ہوگی، ادھر سر سید کچھ لکھیں گے، ادھر برٹش حکومت پڑھے گی، ادھر سر سید کے باقی جو رائٹرز ہیں اس پورے رسالے میں لکھنے والے ایڈیٹوریلز لکھے جائیں گے اس رسالے میں، اور برٹش حکومت کو پتہ چلے گا کہ ملک کے مسلمان کیا سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے ذریعہ نکالا قلم سے توپ کا مقابلہ کرنا۔ تو اس وقت انہوں نے ایک رسالہ نکالا۔ دوسری اہم بات، آج کم سے کم ایسا تو ہے کہ 20 کروڑ لوگوں میں کوئی نا اتفاقی تو نہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو نریندر مودی جی کے ضرور میں ہم بہت خوش ہیں، ایسا کہنے والے تو بہت کم لوگ ملے۔ لیکن اس وقت سر سید احمد خان کے اس انیشیٹو جو شروعات انہوں نے کی، ایک تعلیمی انقلاب شروع کرنے کی، علی گڑھ موومنٹ کی شروعات کرنے کی، اس میں انگریزی تعلیم کا جب انہوں نے ذکر کیا تو اس پر آپ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر قوم کے ہی لوگوں نے کتنے فتوے دیے اور اسے کہا تم انگریزوں کی غلام، جو تم کر رہے ہو وہ غیر اسلامی، غیر شرعی۔ اور بہت سارے ایسے لوگ تھے، ایسے نوجوان تھے، مسلم نوجوان جو سر سید احمد خان سے ناراض تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ سر سید احمد خان نے کہا، ان مسلم نوجوانوں سے کہا کہ اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ نے مجھ سے جو بھی نا اتفاقی ہے مجھے خط لکھیے، میں رسالوں میں اس کو شائع کروں۔ اتنی بہترین یہ مجھے بات لگتی ہے۔ میں بنیادی طور پہ ایک ڈیموکریٹک پرسن ہوں۔ میرا جو خمیر ہے اسی میں ایک جمہوری
میں کہوں گی ایک رنگ کہ اگر کھانے کی بھی ٹیبل پہ بیٹھی ہوں تو میں فیملی ممبر سے بات چیت کرتی ہوں، میں کسی کی رائے لیتی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ فیملی میں کوئی ایک آدمی کوئی چیز طے کرتا ہے. اور یہ جمہوری طریقہ مجھے اتنا اچھا لگا ہوتا. یہ ناراضگی ہے تو انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اس ناراضگی کو ایکسپلائٹ کر کے وہ کچھ اور تیار کرتے یا ان لوگوں سے جرح کرتے یا ان لوگوں سے جھگڑا کرتے. انہوں نے کہا کہ جو غصہ ہے مسلم نوجوانوں کا، جو ان کے اندر ایک شعلہ بھڑک رہا ہے، جو ان کے اندر ایک ناراضگی ہے، جو ایک فرسٹریشن ہے، اس سب کو کاغذ پہ اتارو. کچھ معلوم ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، مرد حضرات اور خواتین، آپ میں سے بہت سارے لوگ، کئی دن ایسا آتا ہوگا ہفتے میں جب بڑا فرسٹریشن محسوس ہوتا ہے، اندر غصہ آتا ہے، میں یہ کرنا چاہتی ہوں نہیں کر پا رہی ہوں، میں یہ حاصل کرنا چاہتی ہوں نہیں ہو پا رہا ہے. کبھی گھر میں کوئی پریشان کر رہا ہے، کبھی حکومت میں کوئی پریشان کر رہا ہے، کبھی آفس میں کوئی پریشان کر رہا ہے. میں اکثر یہی کرتی ہوں. میرے پاس دوسرا ذریعہ، میں لکھنے کے بجائے کیمرہ آن کر لیتی ہوں اور بولنا شروع ہو جاتا ہوں. لیکن یہ بہت اچھا طریقہ ہے. انہوں نے اس غصے کو چینل کیا. آج اگر وہ دستاویز پڑھی رہا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 1857 کے دور میں جو مسلم قوم تھی، اس کے جو نوجوان تھے، وہ کن حالات سے گزر رہے تھے. اور جب آپ پلٹ کر آج کے حالات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے، اور اس وقت کے دستاویز ہیں. ایک بات اور بتانا چاہتی ہوں کہ 2023 میں جو خطوط آپ لکھیں گے، جو پنے آپ رنگیں گے، جب اب سے 50 سال بعد آپ کی آنے والی جنریشنز ان پنوں کو پڑھیں گی تو آج کے وقت کے دستاویز آپ لکھ رہے ہیں. جو انہیں پتا چلا کہ نریندر مودی جب 10 سال راج کر کے گئے تھے تو کیسے حالات تھے ملک میں، تو ان دستاویزوں کو اٹھا کے 50 سال بعد لوگ پڑھ رہے ہوں گے کہ ایسے حالات تھے. اور ہمارے جو بزرگ تھے، اس وقت ہم ان کے بزرگ بن چکے تھے، ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے کس طریقے سے اس تمام حالات کو مقابلہ کیا. تو اسی لیے جب میں اس وقت کے دستاویز اٹھاتی ہوں اور پڑھتی ہوں اور دیکھتی ہوں مثالوں میں کس طرح کے ایڈیٹوریلز لکھے گئے، ان نوجوانوں نے کس طرح کے خطوط لکھے، تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آج بھی ہم سر سید کی کتاب سے وقت نکال کر آج کے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آج آپ دیکھیے اسرائیل اور فلسطین کا پورا ایک جنگ ہو رہی ہے، اور اس جنگ میں سب سے بڑا ہتھیار بنا ہوا ہے فیک نیوز، یعنی جھوٹی خبریں، یعنی پروپیگنڈا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کسی بھی طریقے کی جو ناانصافی ہے اور کسی بھی طریقے کا جو ظلم اور زیادتی ہے وہ بنا پروپیگنڈا کے ہو نہیں سکتا. آج بھی آپ دیکھ لیجیے، آج جو ہماری حکومت ہے وہ بنا جھوٹ، بنا فیک نیوز اور بنا پروپیگنڈا کے وہ ظلم، زیادتی، غیر برابری اور ہمارے آئین اور ہماری جمہوریت کا قتل نہیں کر سکتی جب تک کہ یہ جھوٹ پروپیگنڈا پھیلانے والے لوگ نہ ہوں. اور یہ آپ دیکھیے اسرائیل فلسطین کی پوری جنگ میں کیا ہو رہا ہے کہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. پورے فساد کو اس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو فلسطین کے لوگ ہیں یہ اتنے بڑے شیطان ہیں کہ اگر ان کا خاتمہ نہیں کیا گیا تو دنیا کے ہر انسان کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی بنے. اور صرف یہ ایک ٹیرر آرگنائزیشن کے لیے بات نہیں کی جا رہی، پوری عوام کے لیے، فلسطین کے پورے 23 لاکھ لوگوں کے لیے. تو میں آج جو دو باتیں کہنا چاہتی ہوں آپ سے، ان میں سے ایک بات یہ ہے، دو باتیں میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں جب سر سید کی کتاب اٹھاتی ہوں، ان کی زندگی کی کتاب، انہوں نے جو کیا اپنی زندگی میں کہ کیسے آج کے حالات کا ہم مقابلہ کریں. دو باتیں میں کہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ جرنلزم ہے، جو آزاد صحافت ہے، اس کو آپ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. اور دوسری اس سے بھی زیادہ اہم بات وہ ہے جو ہماری خواتین ہیں، ان کی قیادت، لیڈرشپ ٹو ویمن. یہ جو آج کی مشعل ہے، اس مشعل کو آپ عورتوں کے ہاتھ میں دے دیجیے. میں کچھ منٹوں میں اگلے آپ سے کہنا چاہتی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کہا کہ کسی بھی زیادتی، ظلم، غیر برابری، تشدد اور خون خرابہ بنا غلط خبریں، جھوٹی خبریں اور پروپیگنڈا پھیلائے ہوئے نہیں ہو سکتا. آج کی تاریخ میں آپ یہ دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی اسرائیل اور فلسطین میں جھگڑا نہیں ہو رہا، یہ کہیں بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، نیپال میں ہو رہا ہے، بھوٹان میں ہو رہا ہے. لگتا ہے کہ ہماری پڑوسی کے یہاں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. ہم سب، یعنی ہندوستان کے 140 کروڑ لوگ
اسٹیک ہولڈر بن گئے ہیں ایک ایسی جنگ میں. جرنلسٹ وہاں جا کر, جرنلسٹ کو انورٹڈ کاماز میں کہنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ جرنلسٹ نہیں بلکہ ٹرینڈ پروپیگینڈسٹ. جی ہاں, بولی گیا ٹرین پروپیگینڈسٹ. یعنی اگر آپ سمجھیں کہ اگر جنگ ہو رہی ہے تو جنگ کیسے ہوتی ہے؟ جنگ میں ایک آدمی جنگ کرتا ہے. جنگ کے لیے کم سے کم 2 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, 2 پارٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور 2 پارٹیاں کون ہیں؟ وہ اسرائیل اور فلسطین ہے. اسرائیل کے ساتھ پورا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, پورا یورپین یونین ہے, اس کے علاوہ یونائٹڈ کنگڈم ہے. دنیا کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آسمان سے بھی لوگ اتارنے ہوں تو وہ بھی اسرائیل کا ہی سپورٹ کریں گے. اس پر پوری دنیا ایک اس ملک کے ساتھ کھڑی ہے. اور دوسری طرف ہیں فلسطین کے بالکل کمزور لاچار 23 لاکھ لوگ, نہ جن کے پاس کوئی فوج ہے, نہ ان کی کوئی حکومت ہے, نہ جن کے پاس کوئی ملک ہے, نہ ان کے پاس کوئی آزادی ہے, نہ ان کے پاس کوئی حقوق ہے. اس سب کے باوجود اس ملک کو اپنی زیادتیوں کے لیے اور ان زیادتیوں کو جائز ٹھہرانے کے لیے فیک نیوز اور پروپیگینڈا کا سہارا لینا پڑا. اس فیک نیوز اور پروپیگینڈا کا ساتھ دینے کے لیے اسرائیلی لوگ کم پڑ گئے تھے, برٹش لوگ بھی کم پڑ گئے تھے. یونائٹڈ اسٹیٹس کی پوری میڈیا جو ہزاروں لاکھوں جرنلسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کی, وہ بھی کم پڑ گئے. پوری فوج یونائٹڈ اسٹیٹس کی وہ کم پڑ گئی. ان کے تمام جو ٹینک ہیں اور جو بختر بند گاڑیاں ہیں اور تمام جو فوجی ہیں وہ سب کم پڑ گئے. تو ہندوستان سے کیمرے لے کر کچھ فوجی گئے اور کیا کر رہے ہیں تو وہ یہ دکھانے کی کوشش نہیں کر رہے کہ 2 پارٹیاں ہیں. تو کہتی ہوں کہ جھوٹ بھی بولا نا, تو کم سے کم اس طرف جا کے غزہ دکھاؤ, تو کچھ ہمیں بتاؤ, تو مجھے دکھاؤ کہ فلسطینی دکھتا کیسا ہے. اس شیطان کی کم سے کم تصویر تو دیکھوں, اس شیطان کا چہرہ تو دیکھوں جس کا مٹایا جانا بہت ضروری ہے. لیکن آپ صرف بارڈر کے ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں, اسرائیل میں کھڑے ہوئے ہیں, اور بارڈر پہ بھی نہیں کھڑے ہوئے, وہاں ہوٹل ہے, آپ ہوٹلوں میں بند. تو یہاں سے جو جرنلسٹ گئے ہیں کیمرے لے کر, جو فوجی جو گئے ہیں وہ اسرائیل کے ہوٹل میں بند ہیں. ہوٹل سے بیٹھ کر سامنے کیمرہ پرسن بیٹھتا ہے, آپ مائک پکڑ کر تھوڑا سر نیچے دبا لیتے ہیں تاکہ لگے کہ بہت خطرہ ہے. جیسے میں آپ کے سامنے اگر بات کروں, تھوڑا سا ایسے بات کرنے لگا کہ مجھے پتا نہیں کہ میرے سامنے سے کہیں کوئی بندوق کی گولی تو نہیں جا رہی ہے. ایسے سر نیچا کر کے اور پوری طریقے سے ڈراماٹائز کر کے اس پورے ماحول کو, اور یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اسرائیلی فوجی تیار ہو رہے ہیں. اب ان کی بختر بند گاڑیاں تیار ہو گئی, اب ان کے فوجیوں نے پورا یونیفارم پہن لیا ہے. اور اب دیکھیے اب حماس نیست نابود ہو جائے گا. اور حماس کوڈ ورڈ ہے فلسطینیوں کی تباہی کے لیے, کیونکہ آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ فلسطین تباہ ہو جائے, کیونکہ کہتے ہیں حماس تباہ ہو جائے. باقاعدہ 1-2 تو ایسے جرنلسٹ ہیں جو وہاں گئے ہیں اور جن کا کوئی بھی ٹویٹ اور ان کا کوئی بھی رپورٹاج بنا یہ کہے ہوئے کہ دیکھیے اگلے 2 گھنٹے میں حماس کی تباہی اس کے بنا کمپلیٹ نہیں. تو اس طرح سے پورا فیک نیوز کا یہ عالم ہے. اور ہندوستان میں سے اس فیک نیوز کی بڑی یعنی فیکٹری جو پوری دنیا میں بنی ہے فیک نیوز کی. اور آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں جو پروپیگینڈا کا بادشاہ ہے وہ ایک ملک ہے. آپ اس کا نام جانتے ہیں؟ اسرائیل. پروپیگینڈا کیسے کیا جاتا ہے؟ پچھلے 75 سال میں ایک ملک ہے, اس کا نام اسرائیل. اس نے بتایا ہے کہ ایک جنگ توپ سے, تلوار سے اور فوجیوں سے لڑی جاتی ہے, اور دوسری اس سے بھی بڑی جنگ جو آسانی سے لڑی جاتی ہے وہ ہے پروپیگینڈا کے ذریعے. آج اس پروپیگینڈا میں اسرائیل کو ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں ہندوستان کے میڈیا میں اور ہندوستان کی حکومت. یہ مت بھولیے آپ, بنا حکومت کی مدد کے یہ پروپیگینڈسٹ 3 دن نہیں ٹکیں گے. یہ میڈیا حکومت بھائی بھائی, یہ ان کا بھائی چارہ پچھلے 10 سال سے لگاتار چل رہا اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کا لگاتار کام چل رہا. تو میں یہاں یہ کہہ رہی ہوں کہ بھائی اسرائیل سے یہ دوستی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اسرائیل کے لوگوں کو تو بہت سارے لوگوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کبھی کوئی کسی اسرائیل کے انسان سے اس کی کبھی ملاقات نہ ہو. تو کیا وجہ ہے اس محبت کی؟ کیا لگتا ہے آپ کو کیا وجہ ہے؟ بہت محبت ہے کیا اسرائیل کے لوگوں سے؟ تو وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ, وہ ہے مسلم نفرت.
مسلم نفرت صرف اکیلی وجہ ہے کہ اسرائیل سے محبت کرے. میرا دل ٹوٹتا ہے جب میں یہ بات کہتی ہوں کہ ہندوستان کے وہ لوگ جو ایک خاص خیال اور ایک خاص پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ایک فرانسیسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ایک اٹیلین کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ایک افریقن کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ایک برٹش کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ایک کسی بھی ملک کے انسان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے پڑوسی مسلمان کو سپورٹ نہیں کر سکتے. دل ٹوٹتا ہے میرا یہ سوچتے کہ آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے، آپ ان کا چہرہ بھی نہیں جانتے، لیکن آپ ان سے محبت کرتے ہیں. اور جو آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے ساتھ جو پلا بڑھا، آپ کے بچوں کے ساتھ اس کے بچے کھیلتے ہیں، ہو سکتا ہے دفتر میں آپ ساتھ میں کام کرتے ہو، آپ ٹرین میں ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، بس میں ان کے ساتھ جاتے ہیں، بازار میں آپ ان سے ملتے ہیں، آپ کو ان سے نفرت ہے. اور وہ لوگ جن سے آپ کی کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور کبھی نہیں ہوگی، ان سے آپ محبت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کوئی بھی پیارا ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایک خاص مذہب کے ماننے والے. تو سب سے بڑی بات مجھے لگتا ہے کہ آج اگر سر سید احمد خان ہوتے تو سب سے پہلے ایک جنگ چھیڑتے وہ فیک نیوز کے خلاف. اور فیک نیوز سے لڑنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جھوٹی خبروں سے لڑنے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ ہے سچی خبروں کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے. تو آج کی تاریخ میں جتنی بھی آپ کی حیثیت ہے اس حساب سے چاہے آپ کچھ بھی نہ کریں تو کم سے کم انڈیپینڈنٹلی وہ لوگوں کو سبسکرائب بھی کریں جو ہر طرح کے خطرے اٹھاتے ہوئے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جھوٹی خبروں سے. کیونکہ دیکھیے جھوٹی خبریں ایک ایسا اندھیرا ہے جس کا مقابلہ سچی خبروں کی روشنی بھی کر سکتی ہے. اور دھیرے دھیرے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا. ایسے میں بھی سوچ سکتی تھی میں ایک ہی جرنلسٹ ہوں، میں بولوں گی تو کیا ہو جائے گا. دوسری طرف تو ہزاروں کروڑ کے پروپیگنڈا سے چلنے والے وہ نیوز چینلز ہیں جہاں پر پوری حکومت کی طاقت لگی ہوئی ہے، تو میں ہی ایک اکیلی کیا کر سکتی ہوں. لیکن میں اکیلی نہیں، میرے ساتھ آپ تمام لوگ، میرے ساتھ وہ لوگ جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں ان کی طاقت. ہر روز جب میں تھک جاتی ہوں گالیوں سے، دھمکیوں سے، تمام طرح کے خطرات سے، اور سوچتی ہوں کہ یہ تو وہی ہر روز ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر روز میں بہت میرا چمکتا ہوا چہرہ ویسے ہی کیوں ہے. ایک دن ایسے بھی آتا ہے جب لگتا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کا کچھ حاصل نہیں. کئی بار سوچتی ہوں کہ میں بھی نہیں بولوں گی تو کیا برا ہو جائے گا. آج میم جب آپ بولتی ہے تو مجھے لگتا ہے میں بول رہی ہوں. چھتیس گڑھ کی کوئی آدیواسی لڑکی میرے یوٹیوب کے ویڈیو میں کامنٹ کر دیتی ہے کہ میں آپ کی سبسکرائبر ہوں، آپ کو 50 روپے مہینہ دیتی ہوں، اپنے پاکٹ نہیں چلائی. کوئی اتر پردیش کی کوئی لڑکی ایگزام کی تیاری کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ میں ایگزام دے کے واپس لوٹی ہوں، آپ نے جو فلاں بات بتائی تھی کانسٹیٹیوشن کے بارے میں وہ میں نے لکھ دی اور میرے نمبر اچھے آ گئے، شکریہ. آج مجھے بہت برا لگ رہا تھا، آج آفس جانے کا بالکل من نہیں تھا کیونکہ میرے باس نے مجھے بڑا برا بھلا کہا، میرے مذہب کو برا کہا، اور تم کہا کہ تم فلسطین کے سپورٹر ہو. پھر میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا اور مجھے لگا کہ میں حق کے ساتھ کھڑی ہوں، ویسا ہی ہوں. اس طرح سے جب اس طرح کا کوئی ایک شخص، ایک کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی بچی، کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی ینگ لڑکی، پھر میں کھڑی ہوتی ہوں اپنے پیروں پہ، پھر کیمرہ آن کرتی ہوں اور پھر بولنا شروع ہوتا ہوں. میں سوچتی ہوں کہ اسی کام کے لیے مجھے پیدا کیا گیا. اگلی اور سب سے اہم بات جو میں چاہتی ہوں کہ آپ یہاں سے، اس محفل سے، اس میری ایک چھوٹی سی گزارش اور اس بات کو اپنے گھر لے کے جائیں، وہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سال میں لگاتار میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اس پوری جو میجورٹیرینزم ہے، یعنی ایک طرح کی جو ایک فاشسٹ جو آئیڈیالوجی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو مسلم قوم ہے، میں اس کو دیکھ رہی ہوں کہ اپنی عورتوں کو وہ اور زیادہ ایک طرح سے قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک جواب کے طور. جیسے ایک جو مائنورٹی ہے اس کے سوچنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، چاہے وہ انڈینز رہتے ہوں یو کے میں یا یو ایس میں، یا ہندوستانی ہوں جو یہاں رہتے ہیں ہندوستان میں، ہندوستانی مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں، یا میں کہتی ہوں کسی ملک میں رہنے والے عیسائی ہوں یا کسی مسلم ملک میں رہنے والے ہندو ہوں.
ایک مائنورٹی کا اپنا سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور اسی لیے مائنورٹی کو گائیڈنس کی میجورٹی سے بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے پچھلے 10 سال میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ عورتوں کو زیادہ قید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اپنے کلچر اور ریلیجن کو پروٹیکٹ کرنے کے نام پر، اس کی حفاظت کے نام پر لڑکیوں کے اوپر کمبل اڑائے جا رہے ہیں. کمبل اڑائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو در و دیوار میں قید کرنا، انہیں کام کرنے کی اجازت نہ دینا، ان کو اس طرح سے پردے میں مبتلا کر دینا کہ وہ باہر جا کے اپنا چہرہ، اپنی آواز، اپنی پہچان کے ساتھ کوئی نوکری نہ مانگ سکے، کوئی کاروبار نہ کر سکے. کیونکہ یہ ایک طریقہ ہے انہیں محفوظ کرنے کا. لگتا ہے کہ باہر خطرہ ہے، ہمارے کلچر کو خطرہ ہے، مذہب کو خطرہ ہے، تہذیب کو خطرہ ہے. تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ عورتیں بنتی ہیں، ایک ویکل بنتی ہیں اس ایک ریسپانس کا، اس ریئیکشن کا. بہت سارے لوگ آپ میں سے مجھ سے اتفاق نہیں رکھیں گے، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے نا اتفاقی بھی رکھیں تو میں تو کہتی ہوں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جب بنائی جا رہی تھی علی گڑھ موومنٹ کے بعد، تو اس میں نا اتفاقی ہوئی تو دیکھیے 2 یونیورسٹیز بن گئی، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. تو جب نا اتفاقی ہوتی ہے تب بھی کچھ اچھا ہوتا ہے. ایک یونیورسٹی ہوتی ہے، اگر سب اتفاق کر رہے ہوتے تو ایک یونیورسٹی ہوتی، نا اتفاقی ہوئی تو ہمارے سامنے 2 یونیورسٹیز ہیں. تو مجھے اس میں اعتراض نہیں ہے کہ آپ نا اتفاقی رکھیے مجھ سے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں سب سے پہلے لڑکیوں کو اجازت دیں آپ کہ وہ بن سکیں جو وہ بننا چاہتی ہیں، وہ پڑھ سکیں وہ پڑھنا چاہتی ہیں، وہ کام کر سکیں جو وہ کرنا چاہتی ہیں. اپنی زندگی کا طرز و عمل، جو اپنی زندگی میں کیسے جینی ہے، یہ انہیں طے کر لینے چاہیے. آپ صرف ان کے سرپرست ہیں. ساری بچانے میں بھی ڈر لگا. میں سمجھتی ہوں اس دباؤ کو میں نے سہا نہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے. اب آپ یہ سوچیے کہ ہمیں باہر کی مودیوں سے تو لڑنا ہے، لیکن گھر کے مودیوں سے کون لڑے گا؟ ہے نا؟ تو اس لیے لڑکیوں کو اجازت دیجیے کہ وہ اپنے حساب سے اپنی زندگی جی سکیں. میری بہت بڑی شکایت ہے اپنی ہی طرح مذہب ماننے والے اپنے قوم کے لوگوں سے کہ انہیں میں بہت اچھی لگتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ انہیں عاطفہ خانم شیروانی جیسی لڑکیاں چاہیے، انہیں ایسی جرنلسٹ چاہیے، انہیں چاہیے جرنلسٹ، لیکن وہ بنانا نہیں چاہتے. ایسا کیوں ہے؟ سوچا آپ نے کبھی کہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ میں پچھلے 20-22 سال سے جرنلزم کر رہی ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ میں 100, 200, 500 اپنے جیسی لڑکیاں دیکھتی اپنے پروفیشن. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نیوز روم میں اکیلی ہوتی ہوں، اکثر محفلوں میں اکیلی ہوتی ہوں. اس کے لیے ہمت کی درکار ہوتی ہے، اس کے لیے دل اور دماغ کی کھڑکیاں نہیں دروازے کھول لیتے ہیں. جب آپ دل اور دماغ کی کھڑکیاں اور دروازے کھولیں گے تو اس میں ہوا بھی آئے گی، روشنی بھی آئے گی، خیالات بھی آئیں گے. اور آج یہ صحیح وقت ہے 2023 جس میں اس قوم کی پوری مشعل کو، اس لیڈرشپ کو آپ عورتوں کے ہاتھ میں لے لیجیے. تھوڑی دیر کے لیے بیک سیٹ لے لیجیے، پیچھے بیٹھ جائیے. آپ دیکھتے ہیں جب عورت کوئی کام کرتی ہے مرد سے 3 گنا بہتر کام کرتی ہے. اور ایک بات اور قبول کیجیے کہ 10 سال میں آپ کچھ نہیں کر پائے ہیں، آپ نہیں کر پائے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہتھیار ڈال دیجیے، کمان ادھر دے دیجیے. آپ نے 10 سال لیے، 10 سال انہیں دیجیے. 10 سال بعد ہم ملیں گے اور پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط. تو کتنے لوگ تیار ہیں اس بات؟ 1 2 3 4 5 6 7 آپ لوگ چلیے 50% کون لوگ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ نہیں تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ہاتھ مان لیجیے. 10 سال میں آپ کچھ نہیں کر پائے، 10 سال ادھر دے دیجیے. سب سے بڑا ایگزامپل دیا مجھے شاہین باغ کا. یہ کام صرف
عورتیں کر سکتی تھیں. اور شاہین باغ کی وہ عورتیں تھیں جو کچن روم سے روٹیاں بیلتے بیلتے شاہین باغ کی پروٹیسٹ سائٹ پر آ کر مائک اٹھا کے مائکوں کا مقابلہ کرنے لگی 24 گھنٹے کے اندر. ایک وہ جینڈر، ایک وہ پوری نسل جسے آپ نے گھر میں بٹھا کے رکھا، کچن روم سے باہر نہیں نکلنے دیا، گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا. جب پہلا موقع آیا تو روٹیاں بیلتے بیلتے ہاتھوں میں آٹا لگا ہوا تھا، آٹا جھاڑ کر پروٹیسٹ سائٹ پہ پہنچ کے نعرے لگانے لگی وہ. تو میں تو یہ کہتی ہوں ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ثابت کر دیا ہے. اگر کوئی آج کے دور کا مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ عورتیں ہیں. اور یقین جانی میں قسم کھا کے اس بات کو کہہ رہی ہوں، اگر آج سر سید احمد خان ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ یہ دیکھیے میری لال ٹوپی یہ نیچے رکھتا ہوں، خواتین یہ لیجیے آپ میری مشال، آپ آئیے میں آپ کے پیچھے لاٹھی دونوں لے کے آگے بڑھے، کامیابی ہماری. بہت بہت